السلام علیکم۔ رو نشین کی 61 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو آج کی قسط تو وہ حساب ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو فائنلی اذان زینی اسپیشل آ چکی ہے۔ تو تمام کام چھوڑ دیجئے اور پہلے قسط پڑھ اور سن لیجئے۔ تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے کس کی طرف چلتی ہوں، تو لیٹس سٹارٹ۔ میں نے انکار کیا، گھر سے چلا گیا، 2 دن واپس نہ آیا، لیکن جب 2 دن بعد واپسی ہوئی تو پتہ چلا لایا اور طلال کا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے دھچکا تھی۔ بھلا ایسے کیسے میری سوئی محبت جگا کر بابا میرے ساتھ یہ کر سکتے تھے؟ میں پاگل ہو گیا، سیدھا بابا کے پاس گیا، ان سے سوال کیا کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے ایک واحد حل کہ میرے دماغ اور دل میں ان غلط ادویات نے وحشت بھر دی۔ میں سمجھ نہیں پایا کیسے میں انسانیت کے ہر درجے سے گر گیا۔ بابا نے کہا کہ رخصتی سے پہلے اگر میں علایا کو پانا چاہتا ہوں تو کچھ کروں۔ میں طلال اور علایا کو ایک ساتھ دیکھ کر برداشت نہ کر پایا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے مسکراتے، لیکن مجھے لگتا مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں میرا دماغ میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ 2 ہفتے بہت تکلیف سے گزرا۔ انہی دنوں یعقوب بھی ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں انصاری حویلی رہ رہا تھا۔ بچپن سے یعقوب علایا کی بہت دوستی تھی، اور پھر بابا نے مجھے کہا کہ طلال علایا سے محبت نہیں کرتا، بس ضد میں سے شادی کر رہا ہے اور میں واحد ہوں جو علایا کو بچا سکتا ہوں۔ تبھی بابا نے کہا کہ مجھے علایا کو طلال کی نظر میں بد کردار ثابت کرنا ہے۔ طیب انصاری گہرا سانس لینے رکے، جبکہ اذان کی آنکھیں سرخ ہونے کے سوا متورم ہو چکی تھیں۔ وہ بہت صابر اور قوی برداشت کا مالک تھا، لیکن آج آنکھیں نمی سے تر تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا انتہائی ضبط آزمایا جا چکا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا اذان، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دم توڑ چکی تھی۔ یہ سب فساد میں اور پاپا مچانے والے تھے اور کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ اور پھر میں نے یعقوب، علایا اور طلال کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی اور علایا کو نیند میں اٹھا کر یعقوب کے کمرے میں لٹایا۔ وہ 2 کسی اور کی نہیں، میری سازش کا شکار ہوئے۔ یہی نہیں، صبح اٹھ کر اس ہنگامے کو مچانے والا بھی میں تھا۔ یعقوب کو ناشتے پر بلانے گیا اور شور مچا دیا، سب کمرے میں چلے آئے۔ اتفاق سے ان 2 کی نیند میرے چیخو پکار کرنے پر ایک ساتھ جب ٹوٹی تو وہ ایک بستر پہ ایک ساتھ موجود تھے، کچھ ایسی حالت کے لباس میں جو قابل قبول نہ تھا۔ میں نے ظلم کیا ان پر، لیکن طلال کے دل سے علایا جس طرح نکلی، مجھے بابا کی بات سچ لگی۔ اگر طلال کو واقعی علایا سے محبت ہوتی تو وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھنے ہی نہ دیتا۔ مجھے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہی نہ رہا، لیکن اس سب نے مجھ سے میری ماں چھین لی اذان۔ انہوں نے مجھے اور بابا کو بات کرتے سن لیا تھا، اور وہ میرا اور بابا کا گھناؤنا چہرہ برداشت نہ کر سکیں۔ شاید اس دنیا میں تکلیف کا مرکز اس وقت اذان طیب کا دل تھا۔ جو اذیت طیب انصاری کی آواز میں تھی وہ اذان کی جان پر بن سکتی تھی۔ گہرے سانس کھینچتا وہ بڑے ملال میں مبتلا تھا۔ علایا نے کوئی صفائی نہ دی، 2 حرف اس محبت کا دم بھرتے طلال پر بھیجے۔ وہ یعقوب کے ساتھ چلی گئی، گویا ہمارا مقصد پورا ہوا، لیکن انصاری حویلی میں ہماری جیت کے دن صف ماتم بچھ گیا۔ ماں کی موت کھا گئی مجھے۔ آریز کو بابا نے اماں کی شکل تک نہ دیکھنے دی، وہ الگ رویا۔ طلال کی ماں بھی مری اور دل اور دنیا بھی اجڑی تو وہ کیسے ہوش میں رہتا، لیکن بابا نے مجھے دینے والی غلط ادویات میں اس بیچ روک دیں۔ مجھ پر ان کا اثر زائل ہوا تو رہی سہی سانسیں مجھ پر تنگ ہو گئیں۔ اذان میں ڈھارے مار مار کر رویا، اپنے ہاتھوں اس گناہ پر رویا۔ ماں تو ہماری چلی گئی تھی، بابا کو تو فرق ہی نہ پڑا۔ وہ قصوروار بھی کہاں تھے، ان کا مہرہ تو میں تھا، اجڑ گیا۔ معافی کی اوقات نہ ہونے کے باوجود میں قصور چلا گیا اور وہاں میں واجب القتل قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ جیسے روئے تھے، اذان کا دل پھٹ گیا۔ یہ دکھ عام نہیں تھا، نہ اذان کے لیے تعمر کا روگ تھا۔ ہاں بابا میرے استاد مجھے فرزند کہتے، ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا، میں ان کی فرزندی سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور پھر ستم یہ کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ علایا طلال کے بچے کی ماں بننے والی ہے، مجھے موت کے سوا کوئی حل نظر نہ آیا۔ میں ہان بابا کے آگے رویا، ان کے پیر پڑا کہ مجھے ایک بار سن لیں، پر وہ مجھ بدبخت کو بھلا کیسے سنتے۔ شرط رکھی کہ اپنے باپ کو سزا دلواؤں، لیکن میرے پاس تو کوئی ثبوت نہ تھا، میرے پاس اپنے گناہ کے اعتراف کے سوا کچھ نہیں تھا اذان۔ بس زندگی کا وہ آخری دن بڑا کربناک تھا۔ 10 سال گزر گئے اس حادثے کو، لیکن میری زندگی ویسے ہی ناسور بنی ہے۔ میری وجہ سے کئی لوگ اجڑ گئے، ہاں آباد تو میں بھی نہ رہا۔ ایزل مریم نہ ہوتی تو شاید یہ 10 سال بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ اس نے مجھے بیٹی تک دی، ہاں میری میشی، جسے ڈھنگ سے مجھ سے پیار بھی نہیں کیا جاتا۔ جب میشی کو دیکھتا تھا مجھے زینش طلال یاد آتی، اس بچی کی محرومیاں مار ڈالتی جو اپنے اصل سے ناواقف بہت جلد اپنی ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئی۔ علایا تو 10 سال پہلے ہی مر گئی تھی، ہاں اسے قبر میں اترنے میں چند سال لگے۔ پچھلے 10 سال سے میں نے گن کر 10 بار زبان کھولی ہوگی، تم سے یہ سب کہنا چاہتا تھا، پر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتا تو شاید خودکشی کر لیتا، لیکن میں اتنا بھی باہمت نہیں کہ اپنی جان لے سکوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسٹ تم تک کب پہنچے، میرے دکھ تم پر کب کھلیں گے، لیکن ساری دنیا مجھ سے بھلے نفرت کرے، میں تمہاری نفرت نہیں سہ سکتا۔ اب بھی میری تکلیف بہت شدت اختیار کر چکی ہے اذان، میں کسی کے لائق نہیں رہا، میرے اندر بہت سارا غبار ہے، میرا دل خود کی جان لینے پر مچلتا ہے، لیکن مروں گا نہیں، تب تک اپنے کیے کی سزا بھگتوں گا جب تک مجھ میں آخری سانس باقی ہے۔
میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میں نے علایا کو کبھی بری نظر تک سے نہ دیکھا، کبھی نہیں سوچا تھا وہ میرے سبب برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور ایک دن مر جائے گی۔ پاپا نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا نہیں جانتا، شاید وہ اپنی جگہ بے بس تھے۔ نفرت میں مبتلا شخص بہت بے بس ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا خود کیا، تبھی تو کسی کو سزا نہ دی، خود سہی خود سہوں گا۔ شاید تمہیں جب میری یہ امانت ملے تو میں اس اذیت زدہ زندگی سے چھٹکارا پا چکا ہوں، لیکن مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جاؤں گا؟ ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ یہ سب کہنے سے دل بہت ہلکا ہو گیا۔ شاید کچھ دن جینے کی ہمت بھی آ جائے، لیکن اب تمہارے بابا تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ تم میرا فخر، میرا غرور اور میرے وارث ہو زان طیب۔ کبھی اس لڑکی سے ملو تو اپنے بابا کے کیے کا مداوع کرنے کا ضرور سوچنا، اسے اپنا کر اسے بابا کی آخری خواہش سمجھنا۔ ہو سکتا ہے زینش طلال کو تمہارے ساتھ آباد دیکھ کر تمہارے بابا کی اذیت میں کمی کر دی جائے۔ اور زان طیب سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ روتی ہوئی آنکھیں بابا کی ایک ایک سسکی کے ساتھ نم ہوئی۔ میں تم سے، میشی سے اور ازل سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب تک اگر یہ پور زخمی شخص زندہ ہے تو سبب تم سب ہو۔ بس اپنے بابا کو معاف کر دینا، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا اوزان۔ وہ دلہراش ٹوٹی کمزور آواز تھم گئی، ایسے تھمی کہ اوزان کی دنیا اندھیر ہوئی۔ وہ بے تابی سے بٹن پریس کرنے لگا۔ تکلیف کا گہرا غلبہ ان سنہری آنکھوں میں المناکی سے درج تھا۔ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، یا میرے خدا یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے اگر اتنی اذیت کے بعد خودکشی نہیں کی تو تب بھی نہیں کی ہوگی۔ میرے بابا کو مارا گیا ہے، یا اللہ یہ کیسی دردناک آگہی ہے۔ اوزان نے گہرے سانس بھرتے اٹھ کر بالوں میں اضطراب سے انگلیاں پھیرتے بھیگے چہرے کو ہتھیلیوں سے رگڑا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے آج بے بسی کے سنگ بہہ رہے تھے، کلیجہ کٹ چکا تھا۔ اوزان طیب کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اتنا سب سننے کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ اس قدر تکلیف کا شکار رہے بابا، کاش میں اس دن رک جاتا، آپ کو جھنجھوڑ ڈالتا، آپ کو مجبور کرتا، کاش آپ نے یہ سب مجھ سے 14 سال پہلے کہہ دیا ہوتا بابا، مجھے تعمر کے پچھتاوے تو نہ سہنے پڑتے۔ کیسا بیٹا ہوں، باپ آنکھوں کے سامنے مرتا رہا اور مجھے خبر بھی لگنے نہ دی۔ آج تکلیف اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی، دل چیخنے پر آمادہ تھا، لیکن حد چاہتا تب بھی آج دل کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔ جس نے بھی آپ کو مارا وہ میرے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دفن ہوگا۔ جو بھی ہوا میں آپ کا انتقام لوں گا بابا، دادا بھی ہر ظلم کا حساب دیں گے، کسی کو نہیں بخشوں گا، مگر خود کیسے صبر کروں، کیسے آپ کی ڈوبی شکستہ اور رنج سے لبریز آواز کو بلا سکوں گا، کیسے آپ کی تکلیف کو فراموش کر پاؤں گا؟ یا اللہ برداشت دیجیے، مجھے اس سب کو سہنے کی قوت دیں۔ یہ بند فضا سینے میں دباؤ دیتی محسوس ہوئی تو بلیزر اتار کر پھینکتا، شرٹ کے اوپروی بٹن کھولتا، آفس سے نکلا۔ گہری رات، ٹھنڈ، کچھ بھی باثر نہ رہا۔ آج اس کی برداشت کا امتحان ہوا تھا۔ آنکھوں میں روتے تڑپتے خود کو کوستے بابا کی تکلیف کو سوچتے وہ ساری رات لان میں ٹہلتا رہا، کسی پتھر کے بت کی طرح ایک بار ایک جگہ جم جاتا۔ زینش سو تو گئی پر پنہار تک رات میں کئی بار اس کی بے وجہ بے-تابی سے کروٹیں بدلنے پر جاگی۔ اپنے اوزان سے دور تو آ گئی ہے پر لگتا ہے چین وہیں چھوڑ آئی ہے، لگ رہا ہے میں تیز گام پر سوار ہوں۔ پنہار نے نیند میں بڑبڑاتے گردن پھیر کر کیوٹ لگتی زینو کو دیکھا اور واپس تکیہ منہ پر دبائی سو گئی، لیکن اگر اوزان تکلیف میں تھا تو سکون زینو کو بھی نہ تھا۔ اوزان طیب پر گزری رات قیامت تھی اور ستم یہ کہ وہ شخص اسے سہ لینے کے باوجود سلامت رہا۔ اندھیرے کو سحر کے سویرے نے نگلا تو فجر کی اذان پر وہ اپنی درد کرتی آنکھوں کو دبائے سہارا لیے لان میں لگی کرسی پر لڑک کر بیٹھا۔ سانس اب بھی باری تھی، پیر سن تھے، پورا جسم برف بن چکا تھا، ناک اور رخسار گلابی رنگ میں مبتلا تھے اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ فون کی رنگ پر اوزان کے ساکن منجمد وجود میں ٹھیس سی جگی، زینش نہ ہو بس۔ اذیت سے خود کلامی کی اوزان نے میز پر رکھا فون پلٹ کر سیدھا کیا تو زینو کی ویڈیو کال پر اوزان کا دل لرزا۔ اسے بھی چین نہیں ہے، بیزاری سے ویڈیو کال بند کیا اوزان نے آڈیو کال بیک کی جو زینو نے کاٹی بھی، ساتھ میسج بھی بھیجا، مجھے اپنی صبح کا آغاز آپ کو دیکھ کر کرنا ہے، سو شرافت سے ویڈیو کال اٹھائیں۔ اوزان نے اس کے میسج کو پڑھتے چہرے کی اذیت ہر ممکنہ چھپائی پر رکھ چکے اور رونے کا حزن اس شخص کے وجیح چہرے پر ماتم ضبط کر چکا تھا۔ اوزان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ روئے ہیں، آپ کی آنکھیں اور چہرہ سویل ہو رہا ہے۔ میں یاد آ رہی ہوں، ابھی آتی ہوں آپ کے پاس۔ فون لگتے ہی وہ پاگل لڑکی جیسے اس کے سارے چھپائے کرب کو بنا غور کے بھی جان گئی۔ اوزان کو سچ میں لگا جیسے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا فیور ہو گیا ہے، راستے میں واپسی پر ٹھنڈ لگ گئی تھی، اور میں کیوں رہوں گا پاگل لڑکی۔ اس سے پہلے وہ اوزان کے چہرے کا کرب دیکھے روتی وہ خود ہی دبی دبی بھاری آواز میں بول اٹھا، پر زینو نے روحانسی ہوتے فوری نفی میں سر ہلایا۔ نو، میں کچھ نہیں سنوں گی، ابھی آ رہی ہوں واپس، مجھے آپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آئی ایم سوری، رات آپ کو میری ضرورت ہوگی نا، لیکن آپ کتنے برے ہیں، مجھے پکارا ہی نہیں، اور میں بدتمیز کہیں کی سوتی رہ گئی۔ فوراً سے بستر میں جا کر لیٹی، میں بس نکلنے لگی ہوں، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، مجھے بالکل ٹھیک چاہیے آپ۔ اوزان زینو کی جیسے جان جا رہی تھی، اوزان کے پاس اسے منع کرنے
کی ہمت ہی نہ تھی، وہ اس شخص سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ زینو آئی ایم اوکے، پنار کی مہندی ہے آج۔ میں اذان نے اسے سمجھانا چاہا پر وہ فوری اس کی بات کاٹ گئی۔ نو، مجھے نہیں پتا کچھ، میں آ رہی ہوں، میری جان نکالی ہے آپ نے، اب مجھ سے اب دور نہیں رہا جائے گا، پلیز پلیز میرے آنے تک اپنا خیال رکھیے گا اذان، پرامس وتھ می۔ وہ زدگی اور لاڈ سے اسے ہدایت دیتی پیار سے وعدہ مانگ رہی تھی اور اذان نے دے بھی دیا۔ پاگل لڑکی، اذان نے بڑبڑا کر کال آف کی۔ کیا کروں میں تمہارا زینش، بڑی مشکل سے سانس کھینچی۔ اذان نے اٹھ کر قدم اندر بڑھائے، پورا جسم اس قدر درد میں تھا کہ اسے خود اذیتی کی یہ قسم تکلیف دے گئی۔ ارے لڑکی، پرسکون تو ہو جاؤ۔ پنار کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، زینو نے ایک تو اٹھتے ہی واپسی کی رٹ لگا لی تھی، دوسرا روئے جا رہی تھی۔ مجھے بھی ان کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا پنار، ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کسی نے ان کو ہرٹ کیا، بہت سارا ہرٹ کیا۔ میں بالکل اچھی بیوی نہیں ہوں۔ رہ رہ کر زینش کو تکلیف محسوس ہوئی، یہاں تک کہ پنار نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا کپکپاتا ہاتھ جکڑا۔ کیا ہو گیا میرے بیوے بچے، ریلیکس ہو جاؤ۔ اوکے، میں بھی کہتی ہوں کسی کو تمہیں واپس چھوڑ آئے۔ پر تم یوں پینک ہونا بند کرو، اگر انہوں نے کہا ہے ٹھنڈ لگی تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پنار نے اس کی بے چینی کو دیکھتے بھرپور تسلی دی، مگر زینش سے اذان کی آنکھیں بلانی دوبر تھیں، بس نہ چلا اڑ کر اذان تک پہنچ جاتی۔ آئی ایم سوری پنار، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن میرا دل ان سے جڑا ہے، آج سے پہلے ان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا، سچی ان کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ پلیز تم مجھ سے ناراض مت ہونا، اگر وہ ٹھیک ہوئے تو میں رات تک تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ زینش کو بے سکون و شرمندہ دیکھ کر پنار دبا دبا مسکرائی۔ پاگل کہیں کی، ارے مجھے تو ہر اس لمحہ خوشی ملتی ہے جب تم اپنے اذان کے پاس ہوتی ہو، اگر ان کی طبیعت اچھی نہ ہوئی تو بھلے تم وہیں رک جانا، ہمارے دل جڑے ہیں، خود کو پریشان مت کرو، میں تمہاری بہن ہوں زینو، میرے حصے کا وقت تم اذان کو دو بھی تو شکوہ نہیں کروں گی، ریڈی ہو جاؤ، میں کہتی ہوں ڈرائیور انکل کو۔ پنار نے اس وقت سمجھنے پر وہ اس کے اٹھتے خود بھی اٹھی اور گلے لگی۔ تھینک یو پنار، زینش نے بھیگی آنکھیں اٹھاتے تکلیف سے کہا، جس پر وہ اس کی گھال کھینچے ہنستی ہوئی کمرے سے نکلی۔ یہاں سب ناشتہ جلدی کرتے تھے کیونکہ خان بابا کو فجر کے بعد سونے کی عادت نہ تھی۔ زینو کے جانے کا سن کر وہ حیران اور پریشان ہوئے ہی، عائشہ کی ناگواریت بڑھی۔ اپنی سہیلی کو اس وقت اکیلا چھوڑ دو گی زینو، تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، مجھے ہمیشہ طلال کی وجہ سے اگنور کرتی تھی، اچھی بات نہیں ہے یہ، کس نے اس لاٹ صاحب کو اتنی رات ٹھنڈ میں واپسی کا کہا تھا، رک جاتا تو کسی کو پریشانی نہ اٹھانی پڑتی نا۔ زینو جو پہلے ہی افسردہ تھی عائشہ آنی کے جتانے پر، پھر سے آنکھوں میں نمی اتار لائی۔ پنار نے ممی کو گورا بھی، لیکن عائشہ سیال کے منہ اور زبان کو بھلا کون روک سکتا تھا۔ آنی ایسا تو مت بولیں، پنار میری سب سے پیاری سہیلی ہے اور تبھی تو رات میں آئی تھی، لیکن میرے لیے میرا شوہر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ان کو تکلیف ہو تو اس میں کمی میرا ولین فرض ہے، آپ تو سب سے بہتر سمجھتی ہیں محبت کے رشتے، آپ ان معاملات میں ایسا بولیں گی تو تکلیف ہوگی۔ پنار اور ساول سیال کو زینو سے ایسے ہی جواب کی امید تھی، وہ عائشہ لمحہ بھر لاجواب ہوئیں۔ اچھا سوری، جاؤ اس نواب کے پاس، لیکن شام تک آ جانا، پنار کی واحد سہیلی اور رات مہندی ہے، اذان طیب کو کہو تمہیں تھوڑا دنیا کے لیے بھی میسر رہنے دے، تم تو اس کی شیدائی ہی ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً سے زینو کو گلے لگایا، اپنے سرد الفاظ کی تمازت کم کی، جبکہ زینش نے گلے لگے ہی گہرا سانس کھینچا۔ اذان کو ایسا کہنے والی عائشہ بھی ہوتی تو زینو کو اچھی نہ لگتی، جیسے اب بابا کی ہوئی تھی۔ ممی اداس مت کریں اسے زینو، اگر تم اذان کی وجہ سے نہ بھی آ سکی تو پنار تم سے نہ گلہ کرے گی نہ شکایت، ممی کی بات کو سیریس نہ لینا۔ پنار نے ماحول کی کڑواہٹ کم بھی کی اور ساول سیال نے اپنی لاڈلی بہو کو شفقت بھری نگاہوں میں لیے سراہا بھی۔ میرا بچہ، تیری اولین ذمہ داری وہی ہے جو تو نبھانے جا رہی ہے، اذان کو تیری ضرورت ہو تو تجھ پر فرض ہے سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس جا، تیرے بہاف پر پنار کی سہیلی میں بن جاؤں گا۔ خان بابا نے سنجیدہ ماحول میں اپنی شریر اور سرگوشی سے مسکراہٹ کا سماں جب باندھا، تب پنار، عائشہ، خان بابا، یہاں تک کہ وہ خود ہنس پڑی۔ ساول سیال نے جگر گوشے کو گلے لگایا اور یوں زینو 7 بجے تک واپس لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ سوا گھنٹے کا سفر کسی طرح لمحوں میں کٹ جائے یہی چاہ باقی بچ چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف کسی مانوس سے لمس پر مشائم کی آنکھ کھلی تو علمان نے جھک کر اس کی جبیں چومی، مسکراتی آنکھوں کے سنگ وہ مشائم کی نیند کے خمار میں مبتلا کھلتی آنکھوں میں جھانکا۔ کل تمہارا پیپر ہے، تم مزے سے نیند میں گم ہو، امتحانات سے ڈرنا چاہیے تمہیں، علمان نے مزید جھک کر اس کی ناک سے ناک رگڑتے پوچھا، جس پر وہ کسمسا کر مسکرائی۔ زندگی کے اصل امتحان کو پاس کرنے والے ان وقتی مشکلات سے نہیں ڈرتے علمان، آپ کو پتہ ہے جب بابا کی ڈیتھ ہوئی میں 9 سال کی تھی، تب لگا تھا سب ختم ہو گیا، ایسے بابا چلے گئے جن کے جیتے جی بھی ان سے بہت کم بار گلے لگ پائی، وہ مجھے اپنے قریب کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد میشی کو سنبھالنے والے بہت تھے، پہلے اوزو اور پھر آئی جان، پھر اچانک میری زندگی میں دینوں آ گئے، میں بہت حد تک سنبھل گئی، لیکن ایٹ دی اینڈ مجھے مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو سونپ دیا گیا۔ ناؤ میشی بہت 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 اسٹرانگ گرل ہے، یہ دنیاوی پیپرز کیا اہمیت رکھتے ہیں، میں نے تو آپ کو بھی بہت مہارت سے جیتا ہے۔ نیند سے جاگتے ہی وہ اپنی زندگی کا مختصر سفر بتاتی، کسی انکہے ملال میں ڈوبی اور جس خوبصورتی سے علمان کے ملنے کو بیان کرتی مسکرائی۔ علمان سیال کا دل راحت پا گیا، جھک کر اس کی گھال چومتا ہوا اس کے اطراف سے مسرور و ممنون دکھائی دیا۔
ایک باپ کے لیے اس کی اولاد دل جیسی ہوتی ہے، میشی دل سلامت تو باپ کی جان سلامت۔ اپنی اتنی پیاری گڑیا سے اگر وہ دور رہے تو اس بیچ ان کی ذاتی تکلیف آئی ہوں گی، بھول جاؤ، بس ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ویسے بھی اس کمی کو تمہارے کیپٹن نے دور کر دیا نا، تم اپنے ہسبینڈ کی جان ہو، تم راحت ہو میری۔ المان سیال سے تمہیں اتنی محبت ملے گی کہ تم اپنے دامن میں موجود محبت کی کمی کو بھول جاؤ گی۔ المان نے اس کا ہاتھ چومتے محبت و چاہ کے سنگ یقین دلایا تو وہ اس کی آنکھوں میں غرور سے جھانکی۔ بھول بھی گئی، آپ نے کچھ یاد رہنے ہی کب دیا ہے، اعتراف کرتی وہ بہت پیاری لگی۔ تبھی تو المان نے اپنی اس لمحہ خواہش دبائی نہ گئی، پرشدت و پرحدت لمس ان بوجھل لب و رخسار کو بخشے گئے۔ چلو اٹھو اور فریش ہو جاؤ، ہمیں انصاری حویلی نکلنا ہے، دیکھیں چل کر شادی کے گھر کا کیا حال ہے۔ بیچ کے فسو کو المان نے بات پڑ جانے کے خیال سے توڑا تو میشی بھی گھر جانے کا سوچ کر مسکاتی اٹھی بھی اور شرافت سے فریش ہونے بڑھی۔ وہیں خانزادہ حویلی میں ناشتے پر حسیب بہار کے تر و تازہ چہرے دیکھ کر سائمہ صاحبہ کی طبیعت نہال ہو گئی۔ دھیان کی زندگی کا خوبصورت اور اہم دن ہے، کوشش کروں گی اسے فائزہ کی کمی نہ محسوس ہو۔ آج مہندی پر خانزادہ فیملی بھی انوائٹڈ تھے۔ اماں کے لہجے میں دھیان کی فکر دیکھ کر حسیب بھی دل جلا مسکرایا، جبکہ بہار بھی ساری حقیقت جان چکی تھی۔ آپ نے دھیان کو بہت جلدی معاف نہیں کر دیا اماں؟ مطلب تھوڑے تو نخرے دکھاتی، یا یہ سوغات صرف آپن کے مقدر میں درج ہے؟ حسیب کی خفیف سی جلن پر ساس بہو دونوں مسکرائیں۔ تو میرا راج دلارا ہے، تجھے نخرے دکھانے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ رہی بات دھیان کی تو ماں بابا کٹھے کھو دیے تھے، اس نے رعایت نہ دیتی تو کل کو خان بہادر کے آگے کیسے سرخرو ہوتی، جنہوں نے مجھے دھیان کے لیے دل نرم رکھنے کی آخری وقت وصیت کی تھی۔ وہ نہ مانا تو خود سازشوں کا شکار رہا، بس اب اس کی زندگی کا ہمسفر اس کے سارے دکھ دور کر دے، یہی دعا ہے۔ سائمہ خانزادہ کی دعا کے بدلے حسیب کے دل نے آمین کہا۔ چلیں پھر آپ تحائف وغیرہ لے آئیے گا، پتہ لگنا چاہیے اس کے ننیال والے آئے ہیں، آپ نے معاف کر دیا تو مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ حسیب کی تاکید پر وہ مسکرائیں تو بہار نے بھی ایک نظر حسیب کو تکتے ناشتہ شروع کیا۔ وہیں کنول کو 9 بجے تک ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تو دھیان اسے اور آئی جان کو لے کر انصاری حویلی پہنچ گیا۔ آج مایوں مہندی کی کمبائن رسم تھی اور پوری حویلی شاندار طرح سج چکی تھی۔ طلال گھر ہی تھے اور وہی کنول کو آتے ہی بابی کی تاکید پر کمرے میں لے کر گئے، جبکہ ازل مریم بھی رات کے فنکشن کی تیاریوں میں سعدیہ کے ہمراہ لگ گئیں، جبکہ مشائم اور المان کی آمد نے حویلی پر شاید جمود کو رہا سہا بھی ختم کر دیا۔ طلال نے کنول کے لیے بیڈ کے تکیے درست کیے اور اس سے پہلے جاتے کنول نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ رک کر پلٹے۔ ان کا چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری تھا۔ اگر میں تم سے الگ نہ ہونا چاہوں اور ساتھ رہنے کا فیصلہ لوں تو کیا تم بیوی کی طرح پیار کرو گے مجھ سے، ترساؤ گے تو نہیں؟ کنول یہ سوال کرتے ان کو بہت حسرت زدہ لگی، وہ اتنی جلدی سدھر نہیں سکتی، اس کا ان کو علم تھا، پر وہ پہلے جیسی شفاف اور زہریلی نہ رہی تھی، اس پر بھی وہ یقین کر چکے تھے۔ ہم دوست بن کر رہیں گے، میں سب سے عاجز آ چکا ہوں کنول، میرے اندر موجود ہر جذبے کی شدت و حدت مر چکی ہے، مجھے صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے، اس کی معافی چاہیے۔ اگر تم میری زینو کو قبول کرتی ہو، اپنے کیے کی تلافی کرتی ہو تو ممکن ہے میرے دل کے مر چکے جذبے زندہ کر دو۔ آرام کرو، رات تک فریش ہو جاؤ تاکہ۔ طلال نے صد مہری لہجے کی ہر ممکنہ کم کرنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ چھڑواتے کمرے سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی کنول نے مسکرا کر اس مصنوعی سدھار کا لبادہ خود پر سے اتار پھینکا۔ کتنے بیوقوف ہیں یہ سب تو تم ان سب کی گرو نکلی، مجھے نہیں پتا تھا ایک بچے کو کھو کر میں کتنا کچھ پالوں گی۔ چلو اس گھر میں عزت کا مقام مل گیا، اب میں تم سب کی جڑوں میں گھس کر بتاؤں گی کہ کنول کون ہے۔ آہ میرا معصوم بچہ اس بیچ قربان ہو گیا، یہ دکھ نہیں جائے گا کبھی۔ تو وہ سب دکھاوا تھا، دھکا کھانے کے بعد بھی اس عورت کو عقل نہ آئی تھی، اولاد کھونے کا دکھ بھی اسے شیطانیت سے باز نہ کر سکا، اور کھلے عام دشمنی رکھنے والی کنول تو اتنی خطرناک نہ تھی، البتہ انتقام میں جلتی یہ عورت ضرور کوئی بہت بڑا نقصان کرنے والی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک 9:05 تک خان بابا کے ڈرائیور انکل نے گاڑی فارم ہاؤس کے باہر روکی، کیونکہ زینو کو اچھے سے یاد تھا اذان نے رات سیدھا یہیں آنے کا بتایا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے صدیق بابا؟ زینو نے گاڑی سے نکلتے دروازہ بند کیا اور آگے کی طرف آئے بولی، جس پر وہ دھیما سا مسکرائے، نہیں بچہ، تمہیں یہاں بحفاظت پہنچا دیا، اب چلوں گا۔ جاؤ تم اندر، اذان کی حیرت خان بابا کو بتا دینا، وہ پریشان اور فکر مند تھے۔ صدیق انکل کی شفقت سے کی ہدایت پر زینو نے فرمانبرداری سے نرم سی مسکراہٹ ان کی سمت اچھالی اور فارم ہاؤس کے دروازے پر دستک دی۔ چوکیدار بابا نے فوری دروازہ کھولا تو زینش کو دیکھ کر مؤدب ہوتے ایک طرف ہوئے اور دروازہ بند کیا۔ اذان یہیں ہے؟ زینو نے بے تابی سے پوچھا۔ جی بی بی یہیں ہیں۔ زینو نے سر ہلایا اور تیزی سے راہداری عبور کرتی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی۔ باہر بھلے روشنی تھی پر فارم ہاؤس کی تمام لائٹ صاف تھیں۔ زینو نے باہر سٹنگ ایریا میں ہی اپنا بیگ اور کوٹ اتار کر رکھا، موبائل بھی وہیں چک کر میز پر رکھے وہ تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھی، مگر دروازے کے پاس رکتے اس کے قدم تھمے، کہیں سو نہ رہے ہوں۔ زینو آہستہ سے کھولنا دروازہ۔ زینش نے ڈور ناب کو دھیرے سے دباتے سر اندر کیا تو اذان بیڈ کی پائنٹی کی جانب زمین پر بیٹھا تھا اور سر بیڈ کی پائنٹی پر ٹکا رکھا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ ایسے زمین پر بیٹھے سو کر یہ مجھے غصہ دلا رہے ہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔
گردن کے بعد محترمہ خود بھی پوری اندر داخل ہوئیں، دوپٹہ اتار کر وہیں کاؤچ پر رکھا اور چلتی ہوئی اذان کے پاس آئی اور آہستگی سے میٹرس پر بیٹھتے ہی اوندھی لیٹی اور دونوں ٹھنڈی ہتھیلیوں کو اس کے کھلے گریبان کے سبب سینے سے جوڑے، نرمی سے جھک کر اس کی جبین چومی اور اذان دھیرے سے مسکرایا تو ساتھ ہی کھلتی آنکھوں کے سامنے الٹی نظر آتی وہ تھی۔ ان دا ورڈ آف چوز یو آر مائی کام۔ اب بھی اذان کی آواز باری اور آنکھیں سرخ تھی، لیکن اسے فیور نہ پائے زینش کو پریشانی ہوئی۔ یہ تو ٹھیک ہے لیکن فیور کہاں ہے؟ آپ تو ٹھنڈے یخ ہو رہے۔ تو میرے ہینڈسم، آپ نے اپنی آنکھوں پر کون سا ستم توڑا؟ کیا سچ میں میری جدائی برداشت نہیں ہوئی؟ وہ اس پر جھکی تھی، اس کے چہرے کے ہر ہر نقش سے لاڈ و فکر کے سنگ ہونٹوں کو سہلانے کے بیچ اپنی حیرت و تجسس یہاں کر رہی تھی۔ ایسا ہی سمجھ لو وہ اب پرسکون تھا، وہ اسے سکون جو دے رہی تھی اس کے درد چن رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ٹریولنگ بہت بری لگتی ہے، لیکن آپ کے لیے زینو چین کا سفر بھی کر لے۔ میرا دل چاہا کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر آ جاتی۔ اگر مجھ سے دور نہیں رہا جاتا تو کیوں جانے دیا، روک لیتے تو سچی رک جاتی۔ اچھا اوپر آئیں، ٹھنڈ میں آپ زمین پر بیٹھے ہیں۔ وہ اس کی جبین چومتی ملائم ہونٹوں سے اس کی ناک چھوئے، سانسوں کی حدت سے اپنی سانس ہر ممکنہ بچا رہی تھی۔ اذان نے بند آنکھیں کھولیں۔ اتنا قریب کافی ہے، زیادہ آ گیا تو بہت زیادہ آ جاؤں گا، وقت بھی نہیں دیکھوں گا، سو ایسی آفر نہ کرو مجھے زینو۔ اس کی اجتناب پر برتنے پر لمحہ بھر بوکھلائی، کوہنیوں کو میٹس پر ٹیکے وہ اس پر جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اذان کی گردن سے ذرا نیچے ٹکے تھے۔ وہ چاہتی تھی آنکھیں بند کر لے، مگر وہ اسے دیکھ کر بھی سکون پا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے آپ کو اذان؟ زینو سے اس کا ٹوٹا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ تکلیف ہو رہی ہے پر ابھی وجہ مت پوچھنا زینش، میرا بولنے کو بالکل دل نہیں جا رہا۔ وہ اس قدر اکتایا ہوا تھا کہ زینش کے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ اس شخص کی بے جان و لاتعلق حالت۔ اوکے لیکن مجھ سے بات کریں، ویٹ۔ وہ فوری کوہنیاں اٹھاتی سیدھی ہو کر لیٹی بیٹھی اور میٹر سے اٹھ کر بیڈ سے اترتی وہیں اذان کے پاس زمین پر آ بیٹھی، ذرا سا بینڈ ٹانگوں کا بوجھ اذان کی تھائز پر منتقل کیے۔ تم سے بات کی تو بات بڑھ جائے گی، کیوں آ گئی ہو؟ تم سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ زینو میں ٹھیک ہوں، تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور ہوا کی طرح پہنچ آئی میرے پاس۔ کیوں تم اتنی پاگل ہو؟ تو اسے ڈانٹ تو رہا تھا پر لہجہ اتنا پیارا کہ زینو کے ہونٹوں اور آنکھوں پر خود بہت محبت اتری۔ زینو نے اس پر حاوی ہوتے اپنی ملائم ہتھیلی سے اس کے چہرے کی جالائیں سہلائی، سانس میں سانس لی۔ مجھ سے نہیں رہا گیا نا، آپ کی آنکھیں سوجی دیکھی تو لگا جان نکل گئی ہے۔ آپ واقعی ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ آپ کا ڈانٹنا اتنا پیارا تھوڑی ہوتا۔ میری ساری دنیا تو آپ ہے، میں تب تک آپ کی اداسی کی وجہ نہیں پوچھوں گی جب تک آپ خود نہ بتائیں، لیکن اگر میں آپ کے لیے کچھ کر پاؤں تو بتائیں مجھے۔ وہ اس کے لیے آج کچھ بھی کر سکتی تھی، یہ زینش کی آنکھوں میں لکھا تھا۔ یس ٹیک می ان یور آرمز اینڈ امبریس می۔ ہاں مجھے اپنی باہوں میں لے لو۔ اذان نے اس کا اپنے چہرے پر رکھا ہاتھ چومتے سے دیکھا جو اس کے ایک ہی جملے سے تڑپ اٹھی، آئی وانا فال اسلیپ، میں سونا چاہتا ہوں۔ بہت تکلیف میں تھا کیونکہ اذان طیب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آئی ہیو ناٹ سلیپٹ فار ٹو لانگ، میں ایک مدت سے سویا نہیں ہوں۔ حسرت تھی، بہت بڑا خسارہ ہوا تھا جس کا ماتم منایا جا رہا تھا۔ زینو کو لگا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان لے رہا ہو۔ اینڈ اف یو سی ٹیئرز ان مائی آئیز، اور اگر تمہیں میری آنکھوں میں آنسو نظر آئیں۔ وہ سچ میں رو دیا تو اس شخص کے آنسو زینو کو دہلا گئے، اس کے قریب ہوئے۔ زینو نے اپنی ملائم ہتھیلی سے اس کے آنسو پونچھے۔ جسٹ پریٹینڈ لائک یو ڈڈ ناٹ سی اٹ، وہ تو نظر انداز کر دینا، مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ وہ نظر انداز کیسے کرتی کہ وہ محبت تھا اس کی، خود رو دی۔ ٹیک می ان یور آرمز اینڈ امبریس می، دھیرے سے زینش نے اسے اپنے گلے لگایا جیسے اس کے سارے دکھ درد بانٹنا تو دور چھین لینا چاہتی ہو۔ اینڈ ہیل مائی وانٹس سو دے آر گون، کہ میری اذیت دور ہو جائے اور زخموں کو راحت ملے۔ ٹیپ مائی شولڈرز، اور میرے کندھوں کو تھپ تھپانا۔ وہ اس کے کندھے پر جھک کر بوسہ دیتی روبرو آئی۔ اینڈ ٹیل می دیٹ اٹس اوکے ٹو کرائی ان پین، اور کہنا دکھ میں رونا بری بات نہیں ہے۔ دونوں کے چہرے روبرو تھے، زینش سے اسے روتا دیکھنا محال تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں تیرتی نمی ہلکورے لیتا دکھ زینش کا دل چیر گیا۔ یہ تکلیف اسے اب تک سہی جانے والی ہر تکلیف سے بڑی لگی۔ مت روئیں، میں ہوں آپ کے پاس، روتے ہوئے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ چڑیل مزید عاشق ہو گئی تو آپ کو سانس بھی نہیں لینے دے گی؟ چھوٹے بچے ہیں کیا اتنا سارا رونا؟ اگر آپ دل میں دبا لیتے تو کچھ ہو جاتا آپ کو؟ رونے سے دل کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے۔ مجھے ہی دیکھ لیں، میری آنکھیں تو ازل کا سیلابی ریلا ہیں، بس بات ملے اور بہہ نکلیں۔ اتنا پیارا رونا کہاں سے سیکھا آپ نے ویسے؟ وہ جو نہ جانے کیسے سانس لے رہا تھا، اس لڑکی کی الٹی سیدھی الجھی باتوں میں ایسا جکڑا کہ سارے دکھ کو منہ کی کھانی پڑی۔ اوپر سے وہ آخری جملے کو خمار آلود آنکھوں میں بلا کی شرارت و تجسس بھر کر کہتی اذان کے بازوؤں کے حصار میں قید بھی ہو چکی تھی۔ مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ اذان نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑتے بگڑ کر پوچھا۔ اس وقت ضدی سا چھوٹا بچہ بنا، اسے سنجیدہ و خوفزدہ ہونے ہی نہ دے سکا۔ بس ایسا بنا تھا کہ زینو اپنا آرام و سکون تک اجاڑ دیتی، فقط ان سنہری آنکھوں میں راحت بھرنے کی خاطر۔ نہیں تو آپ کے رونے کی عاشق ہو رہی ہوں، کہیں آپ مقدر مجھ سے پھوٹنے پر تو نہیں رو رہے تھے کہ کون سی بلا متھے لگ گئی؟ اب جو ہے یہی ہے، اسی پر صبر و شکر کریں۔
اٹھ کر اس کے تھائی پر مہارانی اپنا ننھا منا وزن منتقل کر کے بیٹھے، دونوں بازو اذان کی گردن میں حائل کیے، آنکھوں سے آنکھیں اور دل سے دل ملا کر اذان کو پھر بہکا رہی تھی، جسے خود زینش کی موجودگی کی راحت ہی موجود حزن و ملال سے واحد فرار نظر آ رہا تھا۔ کہا ہے نا بھی کچھ مت پوچھو۔ وہ پھر سے بیزار سا ہوئے، اپنا چہرہ اس کے کھلے بالوں میں گھسیٹ گیا، اس کے ہونٹوں کو چھو کر نکلتی گرم سانس زینو کو گردن اور سینے تک پھیلتی عجیب سا فسوں برپا کرتی محسوس ہوئی۔ زینو چاہیے، اس کے بال پیار سے سہلائے، اس کے کان پر جھک کر بولی، لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ہارنے لگی ہے۔ تھوڑی نہیں چاہیے، دبی سی ہٹ درم سرگوشی جس پر وہ بمشکل ہنسی دبا سکی، اور گلاب ہوتے گالوں کی دل فریبی تو چھپنی اس بےحود لمحہ ویسے بھی محال تھی۔ تھوڑی تو ضدی بگڑے اور جنونی اذان کے لیے ہے، یہ اس روتو بیبی کے لیے تو پوری اویلیبل ہے۔ یہ کہنے کے لیے وہ بہت ہمت جمع کر چکی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اذان اس کے جواب کے بدلے آج کیا کیا کر گزرے گا۔ کیا کہا تم نے؟ خود کو ہوش دلاتے اذان نے چہرہ اس کے مہکدار بالوں سے جھٹکے سے نکالا، جہاں وہ فوری بلش کرتی چہرہ جھکا گئی۔ روتو بیبی، زینو نے شرارت کے سنگ حجاب آلود ہوتے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے دہرایا۔ نو۔ اس کے بعد اذان نے اس کو ٹیک چھوڑ کر بیٹھتے مزید بازوؤں کے حالے میں ذرا جکڑا، ہڈیاں چٹھا دینے کی نیت کیے تکلیف دینے کی کوشش کی، روب ضد اور بپری ٹون میں پوچھا۔ زینو کی لمبی پلکیں آنکھوں پر لرزیں۔ اویلیبل؟ زینو نے ڈرتے ڈرتے اذان کی خمار و تکلیف کے غلبے سے گلابی ہوتی آنکھوں میں تکتے سسکتی سرگوشی کی۔ اس سے پہلے اذان نے اس کو اپنے حصار تنگ کرتے جب جان لیوا حد تک لا کر اپنی پرتپش قربت سے نڈال کرتے پوچھا، تب زینو کی آواز رہن ہوئی، لگا حلق کسی صحرا کا روپ دھار گیا ہو۔ اذان کے کلون کی مدہوش کرتی خوشبو، شخصیت کا رعب اور وہ آنکھیں سب مل کر زینو کی جان لے رہے تھے پوری۔ زینو نے اپنی گال اذان کی گال سے جوڑے، تیزی سے کہا، مبادا وہ اس کو گھونٹ کر ہی نہ مار ڈالے۔ اذان نے کچھ دیر سے یوں ہی خود سے لگائے رکھا، اس کی گال سے گال رگڑتے سکون کی سی کیفیت طاری تھی۔ پھر کہو، معنی خیز لہجے میں کہتے اذان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا۔ بالوں میں اذان کے ہاتھ کی انگلیوں کی سرسراہٹ پر زینو نے آنکھیں موندی، اس لڑکی کے سینے کی دھک دھک اذان کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو کر جب بے بس کر گزری تو وہ زینو کی آواز کانوں میں گلے سازگار لمس کی شکل اختیار کر گئی۔ پوری کی پوری، صرف آپ کی ہوں۔ زینو کی کمزور و بے جان آواز سنتے ہی اسے آزاد کرتے وہ نہ صرف خود اٹھا بلکہ ٹوٹی شاخ کی مانند ابھی سے اذان دائب کی دسترس میں ہوش کھو جانے پر لہرا جاتی زینش کو بازوؤں سے پکڑے اپنے روبرو کھڑا کیا، جو یوں اذان کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جن بھوت کو دیکھتا ہے۔ ساری بہادری خوا ہوئی۔ پوری کا مطلب جانتی ہو زینش؟ اس کے خود سے دور سرکتے سراپے کو اذان نے جب نرمی سے کھینچا تو شخص سے اپنی موجودگی خوشبو اور لپکتے رویے سے پاگل کرنے پر شدت سے مادہ لگا۔ اب وہ اعتراض بھی کیا کرتی کہ اپنی جان خود نکالنے کا کہہ بیٹھی تھی۔ جی لیکن روتو بیبی ہی بنے رہے نا، یہ والے اذان نہیں پلیز۔ اذان کسی چھونے تک کی کشش و شدت پر زینش کے حواس بگڑے، شرم و خوف کی شدت سے پلکیں بوجھل ہوئیں۔ اب زخمی شیر کو چھیڑ بیٹھی ہو تو خود بھی شیرنی بنو۔ اذان کی بے باک تمہید پر زینو کی دھڑکنیں گھٹنے لگیں اور اس سے پہلے وہ کھل کر سانس لینے کی کوشش کرتی، اذان دائم نے نہ صرف اس کی اس کوشش کو سانسوں پر پرشدت اجارہ پائے ناکام کیا بلکہ کئی لمحوں تک وہ خود بھی سانس نہ لینے پر رضامند تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی، آرزوؤں کا گلال اور وجود کی حدت نے ہر دوسری راحت، ہر دوسرا درد بلایا۔ اذان دائب کے ہر انداز سے چھلکتی شدت اس کے لمبے انتظار و صبر کی ترجمان تھی۔ چند لمحوں میں اذان کے موز اور جذبات کی بہکی روح کے سبب زینش کی دھڑکنیں اس کے دل کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اذان! اس ببرے شیر کی بےتابیوں سے گھبرا کر زینو نے سہم کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنا چاہا اور کامیاب ہوئی تو بگڑا تنفس اور سانسوں کے زیر و بم کے ہمراہ وہ اذان کے سینے میں چھپی۔ میں آج تک آئی جان کے سامنے بھی نہیں رویا، حالانکہ وہ بہت بار میرے گلے لگ کر روتی رہیں۔ ہمیشہ اپنی تکلیف کا پردہ رکھا کیونکہ ہمیشہ سے ہم مردوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم رو نہیں سکتے۔ بہت غبار جمع تھا میرے دل میں زینش، لیکن تم نے میری خوشی اور تکلیف کا جو رشتہ ہے وہ مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں تم پر اپنی ہر تکلیف کھول سکتا ہوں۔ تم میری آنکھیں دیکھ کر میرے پاس چلی آئی، میرے دل کی حالت دیکھ کر کہاں تک چلی آؤ گی کہ آج اذان دائب کا دل بہت بری حالت میں ہے۔ وہ اس کے الفاظ کی حدت پر اس کے حصار سے آزاد ہوتی روبرو ہوئی۔ میں ہوں آپ کے پاس، دل کو ٹھیک کر لیں، پلیز مجھے بتائیں کیسے آپ کے دل کی تکلیف دور ہوگی۔ جان تو زینش کو اس وقت بہت معمولی لگی، وہ تو اس کے لیے دل کی طرح دم سادے دھڑک رہی تھی جیسے اس کے ایک حکم پر باندھی بن کر سر ہم کرتے۔ اس کے نرم ہاتھوں کے لمس اذان کو رخساروں کو ٹھنڈک دے رہے تھے۔ وہ سر تا پیر صرف آسودگی اور راحت کا خزانہ تھی۔ تمہاری محبت سے میرے دل کے درد فراموش ہو جائیں گے، ہر طرح کے اطراف سے مجھے باتیں، ہر اظہار سے بس میرے علاوہ تم اب کسی کی مت رہو، اپنی بھی نہیں۔
زینش کے خوفزدہ اور رحم طلب نظر اذان پر ڈالی، وہ اسے اور اس کے ہوش کو ہر جانب سے گھیر چکا تھا۔ صرف آپ کی ہو گئی تو آپ کو بھی صرف میرا ہونا پڑے گا نا؟ زینش نے گہرا سانس بھرتے جان مارنے سے پہلے بچ نکلنے کی بہنی سی کوشش کی۔ وہ تو اس لمحے سے ہو گیا تھا جب پہلی بار تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر اپنا قرار لوٹایا تھا، جب تمہارے لیے ہارا تھا، جب تمہارے لیے جھک گیا تھا، جب تمہارے لیے مڑا تھا۔ اذان کے جذب سے ہٹے لفظوں میں محبت کا ہر رنگ تھا۔ وہ بھیگی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، میرے بنا جی نہیں سکتے۔ وہ لڑکی آفت تھی ایک ہی جملے میں اذان طیب سے ہاں اور نہ کروانے والی، اس کے دل کی حاکم۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میں بھی آپ کے بنا جی نہیں سکتی اذان۔ دونوں مسکرائے اور وہ حقائق دل سنا کر اذان کو بات اظہار سے سپردگی کا اشارہ بخش کر اذان طیب کے سکون میں اضافے کا آغاز کر بیٹھی۔ اذان نے پکڑ کر زندگی کے سرمایے کو اپنے مہکتے پہاڑ سینے میں بھیجا اور وہ خود کے ساتھ اسے بھی احساس سکون سے بھرا۔ اسے یوں ہی خود سے لگاتا وہ وہم میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھے لیٹا۔ وہ اذان کی شدت و استحقاق پر کام نہیں رہی تھی، لیکن وہ اس شخص کے ایک ہی وار سے اس کے اختیار میں ضرور جا چکی تھی۔ لیکن زینوں سے جب سانس لینی محال ہوئی تو وہ اس کی روح سے لاتی قربت اور لمحہ بلمحہ جان کو آتی گرفت میں تڑپی۔ اذان سانس کی صورت زینوں کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلا۔ میرے لیے میسر رہو زینوں، مزاحمت مت کرو، تم سے دور نہیں رہ سکتا اب۔ اس کے رہے سے اعتراض تو اذان نے اس پر ذرا جھک کر جبین چومتے ہی حکم دے کر ختم کیے، جبکہ زینش کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر میٹرس میں جذب ہوا تھا۔ میں بھی کپ کپاتے کمزور مگر تڑپتے لہجے میں اس لڑکی کی یہ سرگوشی اذان نے آواز سے نہیں، اس کے ملائم ہونٹوں کی حرکت سے سنی، اور وہ کیسے نہ اس اعتراف کے بعد اس لڑکی کو خود میں اتار لیتا، مرہم بناتا۔ وہ بھی تو فراق دل تھی، اذان طیب کے سارے زخموں کی مسیحائی کرنے کی ٹھان بیٹھی تھی۔ آج اس کے پاس اعتراض و مزاحمت کا حق ہوتا، تب بھی استعمال نہ کر پاتی۔ آج وہ خود اذان طیب کی محبت کے ہر نئے ذائقے کو چکھنے کی شدت سے طلبگار ہو چکی تھی۔ جی جناب، لاسٹ سین ابھی ہاف ہے، یہیں سے اگلی قسط شروع ہوگی۔ تو کیسی لگی؟ بہت تھوڑی سی سیڈ تھی اور آپ اینڈ پہ اسپیشل ہو گئی، تو یقیناً آپ کو پسند آئی کی ہوگی۔ کنی چنی 10 تک ایپیسوڈ مزید رہ گئی ہیں، بس اب سب کچھ سمٹے گا اور ناول جو ہمارا ہے وہ اینڈ کی طرف جائے گا۔ 72 تک ہوں گی ایپیسوڈ، زیادہ اس کو لانگ نہیں کریں گے۔ تو بتائیے گا کیسی لگی قسط۔ تو اب ملتے ہیں ہم 62 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔